بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ سورۃ الحدید کا مطالعہ ہم کر رہے تھے اور اس کے دو تقاضے ہمارے سامنے آئے تھے، آمنو وانفقو، مانو اور خرچ کرو۔ پہلے ماننے کے لیے موٹیویٹ کیا گیا، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر اعتقاد نہیں رکھتے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ اور اس کے بعد انفاق کے لیے ابھارا گیا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اگرچہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ تمہیں ٹیسٹ تو کرنا ہے کہ تم واقعی اپنے مال کو میرا دیا ہوا مال سمجھتے ہو یا اپنی کمائی سمجھتے ہو۔ تو وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف مقدار یا کوانٹٹی ہی نہیں دیکھی جاتی، کیفیت اور کوالٹی بھی دیکھی جاتی ہے۔ یہ واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ لوگ کہ جو فتح سے پہلے مال خرچ کرنے والے اور اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں، وہ ان کے برابر نہیں ہیں کہ جو بعد میں ایسا کریں گے، اگرچہ کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ کا وعدہ ہر ایک کے ساتھ اچھا ہے، یعنی کوئی تھوڑا سا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو کوئی بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو کوئی ذرا برابر بھی کوئی نیکی کرے گا، کوئی خیر کرے گا، تو وہ اس کو قیامت کے دن اپنے سامنے اپنے نامہ اعمال میں موجود پائے گا، کوئی بھی چیز وہاں سے غائب نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے مجرموں کو شکایت ہی یہ ہوگی کہ ہو یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے، مگر یہ کہ سب کے سب کا احاطہ کر لیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی عمل کیا ہوگا وہ اسے اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ اس کے بعد نقشہ کھینچا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان
اور انفاق کرنے والے ہیں، ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روشنی کے 2 بیمز عطا فرمائے گا جو ان کے آگے اور ان کے داہنی جانب ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی، اور ان کی روشنی میں وہ چلتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ لیکن وہیں پر منافقین کے جو دنیا میں ان کے ساتھ تھے، مسلمان ٹریٹ ہوتے تھے، انہی کے اندر شامل کیے جاتے تھے، وہ انہیں پکار کے کہیں گے کہ کچھ ذرا ٹھہر جاؤ، ہمارا بھی انتظار کر لو تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کوئی چنگاری، کوئی شعاع حاصل کر لیں۔ تو کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، یہ روشنی یہاں نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ یہاں بانٹی جاتی ہے، یہ روشنی تو دنیا سے کما کر لائی جاتی ہے، اگر تمہارے لیے جانا ممکن ہے ارجعوا وراءکم، تو لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف یعنی دنیا میں، فالتمسوا نورا، اور وہاں سے یہ نور کما کر لاؤ۔ اور پھر ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جہنم اور جنت کے مابین، جس میں ایک دروازہ یا کھڑکی ہوگی جس میں سے جو بعد میں آنے والی کمیونیکیشن ہے وہ ہوگی کہ منافقین بڑی حسرت کے ساتھ ان سے شکایت کریں گے الم نکم معکم، کہ بھائیو کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، ہمارے نام تمہارے جیسے تھے، ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، اکٹھے نمازیں پڑھتے تھے، اور تم ایسے بے مروت بھی نہ تھے، آج کیا ہوا کہ تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اکیلے اکیلے جنت میں؟ تو وہ جواب میں کہیں گے یس، تم یقیناً ہمارے ساتھ تھے، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو مال و اولاد کے فتنے میں مبتلا کر لیا۔ وہ فتنہ کہ جو بڑوں بڑوں کو گرا دیتا ہے، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو بڑے اسٹرکٹ تھے، لیکچرر تھے اور بڑے دیانتدار اور بڑے اسٹرکٹ تھے کہ کبھی کسی کی سفارش نہیں مانی، کبھی کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا، لیکن جب اپنا بچہ ایف ایس سی میں پہنچا تو بہرحال پھر نمبر لگوانے کے لیے نکل آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اولاد کا فتنہ ہے، اور مال کا فتنہ بڑے بڑے لوگ، لیکن جب مال سامنے آتا ہے تو ایک حد سے زیادہ اس کو ریزسٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جو کسی بیوروکریٹ کے بارے میں آتا ہے تو اسے رشوت کی پیشکش ہوئی، اس نے ریجیکٹ کر دی، مقدار بڑھائی گئی، ریجیکٹ کر دی، آخر کا دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب تم میری قیمت کے بہت قریب آنے لگے ہو۔ یعنی انسان جو ہے وہ مال کے ہاتھوں جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کے فتنے میں، اس کی محبت میں مبتلا ہو کر پھر اپنے اصولوں کو بھی توڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لے لیتا ہے انہی پیسوں سے۔ اس کے بعد وتربصتم، پھر تم گو مگو میں چلے گئے، اسٹیٹ آف انڈیسیژن میں چلے گئے کہ نیکی کرنے کو بھی جی چاہتا ہے لیکن برائی چھوڑنے کے لیے بھی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا میرے پیچھے، ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر۔ اس کیفیت میں جب انسان گزارتا ہے تو پھر ریلیکسڈ اگر ہوگا تو پھر اس کی لازماً جو موومنٹ ہوگی وہ پھر برائی کی طرف ہوگی، نیکی کی طرف نہیں ہوگی۔ ہاں، انسان شعوری طور پر ہمت کرے اور اپنی مردانگی کا ثبوت دیتے ہوئے جھٹک دے اور فیصلہ کر لے کہ میں نے اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا ہے، اس کو میں نے فوقیت دینی ہے، اولیت دینی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر راستہ کھول دیتا ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر وہ دوسری طرف چل پڑتا ہے تو پھر اگلی سٹیج آ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ورتب پھر تم شک میں پڑ گئے۔ انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات لاحق ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں مولوی ایسے ہی مارتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، اللہ تو بڑا نقطہ نواز ہے۔ پھر جھوٹی تمنائیں، ہاں ٹھیک ہے، جنت دوزخ بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، لیکن ہم اللہ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہیں، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وشفل تھنکنگ ہے، امانی وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، اور تمہیں تمہارے جھوٹی تمناؤں نے، وشفل تھنکنگ نے دھوکہ دیا،
اور تمہیں دھوکہ دیا انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان نے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، کوئی کمپنسیشن ایکسیپٹ کی جائے گی، اور نہ ہی کافروں سے، یعنی منافقین کا انجام بھی بالکل کافروں جیسا ہو جائے گا۔ ہمارے دل میں جو ایمان ہے اگر اللہ کے ہاں وہ قبول ہو گیا اور ہم منافقین کی فہرست میں کاؤنٹ نہ ہوئے، تو پھر ایک امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم منافقین میں کاؤنٹ ہو جائیں اور اگر انسان ان آیات کو پڑھتا ہے تو پھر واقعی اسے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ میری تصویر تو یہی ہے۔ تو اگر وہ منافقوں میں کاؤنٹ ہوا تو پھر تو نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، اہل ایمان میں کاؤنٹ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کر سکتا ہے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ مہربانی سے اگنور کر سکتا ہے انسان کی کمیوں اور کوتاہیوں کو، لیکن منافق کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور وہی تمہاری دوست، تمہاری پشت پناہ ہے، تمہاری گارڈین ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہی برا انجام ہے۔ اب اگر انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور اسے محسوس ہو کہ یہ تو میری ہی تصویر ہے اور منافقت میرے دل میں گھر کر چکی ہے اور میں منافق ہو چکا ہوں، تو پھر فوراً دل میں خیال آئے گا کہ از دیر اے وے آؤٹ، کوئی نکلنے کا راستہ بھی ہے، نجات کا راستہ بھی ہے، بچ نکلنے کی کوئی سبیل بھی ہے۔ اور وہ جو کسی زمانے میں قوالی ہوا کرتی تھی، نہ ہوتا گر یہ توبہ کا سہارا ہم کہا جاتے۔ یہ توبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ ہے۔ اگر توبہ نہ ہو تو انسان گناہ کرنے کے بعد لازماً یہی سوچے گا کہ چلو ستیہ ناش تو ہو ہی گیا ہے، سبا ستیہ ناش صحیح۔ یہ جو محاورے بنے ہوئے ہیں یہ انسان کی نیچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ستیہ ناش تو ہو گیا، سبا ستیہ ناش سے جنت تو ملنی نہیں، تو جلنا ہی ہے آگ میں تو تھوڑا سا زیادہ جل لیں گے۔ یہ پھر شیطان انسان کو اس راستے پہ ڈالتا ہے۔ لیکن اگر امید کی کوئی کرن ہو کہ نہیں، بخشش ہو سکتی ہے، راستہ ہے میرے لیے، تو پھر انسان برائی کو چھوڑنے پر آمادہ ہوتا ہے اور منافقت میں سے نکلنے کے لیے زور لگاتا ہے۔ وہ جیسے مشہور وہ حدیث شریف کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ 99 قتل کر چکا تھا۔ اسے خیال آیا توبہ کرنے کا، تو ایک اللہ والے کے پاس گیا، اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک انسان کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے، تم نے تو 99 قتل کیے ہیں، تمہارے لیے کون سی گنجائش ہے بخشش کی؟ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور سینچری پوری کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر خیال آیا، اب ایک اور عالم سے ملا، وہ اللہ والے سے ملا، وہ یہ واقعی دین کا صحیح علم رکھتا تھا، سمجھ رکھتا تھا۔ اس نے کہا یس کم آن، آ جاؤ، دیر نہ کرو، اللہ بڑا بخشنہار ہے، توبہ کر لو، سارے گناہ تمہارے بخش دیے جائیں گے۔ 99 کیا 99,000 گناہ قتل بھی کیے ہو وہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے واقعی توبہ کر لی اور گھر پہنچنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو چونکہ اس کی ماضی کی ساری زندگی جو ہے وہ بغاوت میں گزری تھی، تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بروں کی روح قبض کرنے والے فرشتے تھے وہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ گئے، اور ساتھ ہی جو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے تھے وہ بھی آ گئے۔ وہ کہے ہمارا آدمی ہے، وہ کہے ہمارا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور مقدمہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاصلہ ناپ لو۔ یہ اصل میں یہ سب باتیں جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ انکریج کرنے والی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے معاف کر دیا تھا لیکن اس پہ گناہ بہت زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو فاصلہ ناپ لو، اگر وہ زیادہ فاصلہ طے کر چکا ہے تو پھر اسے نیک سن سمجھ لو، اگر کم فاصلہ طے کیا ہے تو پھر اسے ابھی برا سمجھ لو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فاصلہ اس نے کم ہی طے کیا تھا، اس زمین کو اسٹریچ کر دیا، اور جب ناپا گیا تو وہ فاصلہ بہت زیادہ نکلا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا سامان کر دیا۔ تو نفاق سے بھی نکلنے کا راستہ ہے،
ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ مومن جب تک اس کی سانس میں سانس ہے، اس کی روح پرواز نہیں کی، وہ ابھی موت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، تو توبہ کا دروازہ تو کھلا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا، ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، وما نزل من الحق، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے لیے جھک جائیں۔ یہ دو مادے ہیں، خا شین عین، اس کے معنی ہے دب جانا، جھک جانا، اور ایک خا شین یا ہے جس کے معنی ڈرنے کے، یہ خا شین عین ہے، یعنی ہمبل ہو جانا، اللہ کے سامنے جھک جانا، یعنی اللہ کے سامنے ہینڈز اپ کر دینا، بس میری ایک ہے اکڑنا اللہ کے سامنے، ایک ہے جھکنا اللہ کے سامنے۔ یعنی یہ جو سوری کرنے کا انداز ہوتا ہے، وہ اس جسچر کے اندر بھی وہ ایک پائی جاتی ہے کہ ہاں یس وہ سوری کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے معاف کر دو بہنوں، ایک ہے سوری سر پلیز فارگیو می، مجھے معاف کر دیجیے، یہ کیا ہے؟ یہ معافی کرنے میں۔ تو کیا اللہ کی یاد کے لیے اور قرآن مجید کے سامنے ایمان والوں کے دل ابھی جھکے نہیں؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اچھا یہ جو جھکنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی انسان پر مہربانی و عنایت ہوتی ہے تو انسان کی طبیعت نماز کے لیے آمادہ ہوگی، اس کی طبیعت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے آمادہ ہوگی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے اس کے طرز عمل کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے دفع ہو جاؤ۔ وہ نماز پڑھتا بھی ہے تو مارے باندھے کی، آیا ہے سورہ نساء میں کہ لا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، کہ وہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر بڑی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، جیسے کسی نے مار کر جو ہے وہ کھڑا کیا ہوا ہے اور اوپر اس کے ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، پڑھ رہا ہے اور یوں کر کے سجدہ کر رہا ہے۔ ایک کیا ہے آمادگی کے ساتھ، یعنی شوق سے اٹھنا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اور پھر اس کی جو آئیڈیل شکل کیا ہے کہ انسان کا دل مسجد میں لگا رہے، یعنی ایک نماز پڑھ کے وہ نکلے تو دل اس کا مسجد ہی میں رہے، اور دوسری نماز کی اسی وقت سے وہ تیاری شروع کر دے کہ اچھا چلو پھر واپس آؤں گا میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بالکل اس کی الٹ کیفیت ہے، اللہ کی یاد کے لیے آمادگی اور قرآن مجید جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے لیے آمادگی، انسان کا اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے سرنڈر کرنا۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ واقعی قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھیں گے اور نماز کو واقعی اللہ کے سامنے حاضری سمجھیں گے، تو کبھی انسان کا موڈ بنے قرآن مجید پڑھنے کو تو فوراً لبیک کہتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد فرمایا ہے، تو حاضر، یس سر میں حاضر ہوں۔ اور پھر انسان قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کر لے، اس تلاوت کا جو مزہ ہے وہ شاید تھیوریٹیکلی آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے، کہ آپ کو آپ کا چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے جی چاہا کہ میں تھوڑی سی تلاوت کر لوں، قرآن مجید پڑھ لوں۔ تو قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور تلاوت قرآن مجید دراصل اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا ایک اپرچونٹی ہے جو اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتا ہے۔ جیسے انسان کسی کا خط پڑھتے ہوئے، کسی کا میسج پڑھتے ہوئے محسوس کرتا ہے نا کہ جیسے وہ اس سے مخاطب ہے، اور موویز کے اندر اس کو یعنی یوں پیش کیا جاتا ہے کہ آواز خط لکھنے والے کی سنائی جاتی ہے اور تصویر خط پڑھنے والے کی سنائی جاتی ہے، یعنی خط پڑھتے ہوئے وہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے خط لکھنے والا مجھ سے مخاطب ہے۔ تو ایمان کی کیفیت ہوگی تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے انسان کو احساس ہوگا کہ جیسے میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، وہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، تو اس سے جو سرور انسان کو ملے گا، اس سے جو اسٹرینتھ انسان کو ملے گی، اس سے جو آمادگی انسان کو حاصل ہوگی، وہ شاید الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور جو اللہ نے نازل فرمایا ہے قرآن مجید میں سے اس کے لیے نرم ہو جائیں، جھک جائیں اس کے سامنے۔
ولا یکونوا کالذین، جو اللہ نے حق میں سے نازل فرمایا یعنی قرآن مجید، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور انہیں ہرگز، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ہرگز ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے کہ جن کو ان سے پہلے کتاب عطا فرمائی گئی تھی۔ مراد کون ہے؟ یہودی۔ فطال علیہم الامد، پھر جب ان پر کچھ زمانہ بیت گیا، قست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یعنی پکار کس کی ہے؟ دل کے نرم، دلوں کو نرم کرنے کی، اور دلوں کے نرم کرنے کی کیفیت جو ہے وہ سورہ زمر میں بڑی خوبصورتی سے بیان ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو قرآن مجید جب وہ سنتے ہیں تو ان کی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو نا ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جسے اردو محاورے میں رونگٹے کھڑے ہونا کہتے ہیں، کہ انسان جو ہے ایک دم ایک خاص طرح سے ریلیکس ہوتا ہے، اور اس کے جو جسم کے بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خوف کی کیفیت میں بھی یہ ہوتا ہے، اور انتہائی محبت کی کیفیت میں بھی یہ ہوتا ہے۔ فقست قلوبہم، تو پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اور سورہ بقرہ میں ان کے بارے میں فرمایا گیا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور پھر وہ پتھر تھے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ غزل غالب کی غالباً کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، یہ دل کی جو نارمل کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ دل کا بھر آنا، کہ جب انسان کسی کو مصیبت میں دیکھتا ہے تو اس کا دل بھر آتا ہے، اور جو سخت دل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے سامنے کوئی مرے کوئی جیے، کوئی تکلیف میں ہو، کوئی اس پر اثر نہیں ہوتا۔ اسے کیا کہتے ہیں اردو محاورے میں بھی؟ سخت دل آدمی، انگریزی میں فیئرس ہارٹڈ، اور سافٹ ہارٹڈ، کائنڈ ہارٹڈ۔ وہ کون ہوتا ہے؟ کہ جس کو جو کنسیڈریٹ ہوتا ہے دوسرے کے لیے۔ تو یہود کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو گئے وقت گزرنے کے ساتھ، پھر وہ پتھر بن گئے، بلکہ پتھروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ پتھروں سے بھی انسانیت کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، لیکن ایسے لوگوں سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت نافرمان تھی، یا ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اعلموا، پھر پکارا جا رہا ہے، اعلموا، جان لو، یعنی یہ خطاب کس سے ہے؟ وہ ایمان والوں سے کہ جو اپنے اندر نفاق کے اثرات محسوس کر رہے ہیں، کوئی نافقہ حنظلہ، یہ وہ کیفیت ہے کہ جی چاہ رہا ہے کہ کوئی وے آؤٹ نکلے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، بے شک اللہ تعالیٰ تو زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ ضمیر بنجر پری ہوتی ہے، اور پھر آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں تو وہ لہلہا رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ تم اپنے دل پر بھی تھوڑی سی محنت کرو تو تمہارا دل بھی اثر نو زندہ ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا، اور اس کی سختی جو ہے وہ ٹل جائے گی۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو کھولتا ہے، واضح کرتا ہے، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، تم سینسیبل بن جاؤ۔ ان المصدقین والمصدقات، اب دل سخت کیسے ہوا تھا؟ مال اور اولاد کی محبت سے۔ مال اور اولاد کا فتنہ دل میں جا کر کھب گیا، مال اور اولاد کی محبت دل میں جا کر جم گئی، اور اس نے دل کو سخت کر دیا۔ اب اس کو نرم کیسے کرنا ہے؟ وہی مال جو ہے اس میں سے کھچنا ہے۔ زمین کیسے سخت ہوتی ہے؟ وہی مٹی ہوتی ہے، پانی کے ساتھ مل کر جا کر جم جاتی ہے، اور وہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو زمین بنجر کہلاتی ہے۔ اب دوبارہ اس کو اگر کاشت کے قابل کرنا ہے تو کیا چیز ہے؟ اس میں دو چیزیں پھر چاہیے۔ ایک تو ہل چاہیے کہ جس میں آپ پانی کی پینیٹریشن جو ہے اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں۔ جو ہارڈ سرفیس ہوتی مٹی ہے، لیکن جب وہ ہارڈ سرفیس بن جاتی ہے تو پھر اس میں پانی ایبزارب نہیں ہوتا، اوپر سے گزر جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ پانی اس میں ایبزارب ہو
تو کیا کرتے ہیں آپ اس کے لیے حل چلاتے ہیں. تو دل کا حل کیا ہے؟ انفاق، صدقات و خیرات. تو ان المصدقین والمصدقات، نے پہلے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور تمہارے دل بھی مردہ ہو چکے ہیں، ان کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو سن لو، یقیناً صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں. یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے اللہ کے دین کے لیے پیسہ خرچ کرنا، مال خرچ کرنے کے لیے. صدقہ و خیرات یہ تو ہوتا ہے نا، غرباء و مساکین کو، حاجت بندوں کو کچھ دینا، یہ صدقات و خیرات ہوتے ہیں. اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کو قرض حسنہ دینا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا. یہ بالکل صاف سا فارمولہ ہے کہ اللہ کا دین مغلوب ہے. آپ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اصل میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بظاہر مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے، اصل میں یہ قرض ہے نہیں. اللہ تعالیٰ تو خود جو ہے وہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ تو خود بادشاہ ہے، وہ تو بڑا مالدار ہے، وہ تو ہمیں دینے والا ہے، رازق ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس طرح میرے دین کو اونچا کرنے کے لیے، میرے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے کچھ لگاؤ گے، کھپاؤ گے، تو وہ میں اسے اپنے ذمہ قرض سمجھوں گا، اور قیامت کے دن میں تمہیں ری پے کروں گا، بڑھا چڑھا کر دوں گا. تو ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم، ان کے لیے وہ ملٹیپلائی کر دیا جائے گا، وہ کئی گنا کر دیا جائے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بڑی عزت والا اجر ہوگا. یعنی یہ عزت والا اجر، عزت والی روزی، یہ کیا ہے؟ یعنی ایک کتے کو بھی روٹی ڈالی جاتی ہے اور کسی معزز مہمان کو بھی کھانا سرو کیا جاتا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. کتے کو پھینک لائے، ایک ہے اعزاز کے ساتھ باقاعدہ اسے دسترخوان پر بٹھا کر، ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بٹھا کر اس کو کھانا سرو کرنا اور لگا کر کھانا، پھر اسے بلانا، جی تشریف لائیے. اس میں اور یوں کھانا پھینکنے میں بڑا فرق ہے. تو یضاعف لہم، ان کے لیے وہ بڑھا دیا جائے گا، اور وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور صدقہ و خیرات کرنے کے بعد وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے. یہ کیا ہے؟ اب یہ بارش مجھ سے مشابہ ہے کہ مردہ زمین کیسے زندہ ہوتی ہے؟ کسان ہل چلاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے بارش برساتا ہے اور زمین مردہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. تو انسان ہل کیا چلائے گا؟ صدقات و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ، اور اللہ کو قرض حسنہ دے کر، اور پھر اس کے اوپر قرآن مجید کی بارش کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اپنے اندر ایمان کا بیج بونے کی کوشش کرے گا. اور یہ ایمان کا بیج جو ہے یہ بڑا زبردست ایک پوٹینشل چیز ہے. وہ جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تعریف کی ہے نا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی دے کے واہ پھلدار بنائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھرن رہا آئی ہو. مشک کہتے ہیں خوشبو کو، کہ اس اللہ تعالیٰ کے ایمان کی دل میں اتنی خوشبو ہے کہ اس سے میرا جسم، میرا سینہ پھٹنے کو آ رہا. جیو شالہ مرشد باہو جسے بوٹی لائی ہو، تو وہ یعنی مرشد کو سلام اور سلیوٹ پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں دے رہے ہیں اس کو. اور واقعتاً اگر انسان کو ایمان کی قدر نصیب ہو جائے، ایمان کی قدر و منزلت کا اندازہ ہو جائے، حساب کتاب میں نہیں، کلک ہو جائے، تو واقعتاً بالکل یہی کیفیت ہوگی. یعنی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے لیے یعنی اسی طرح یعنی میری کیفیت ہوتی ہے کہ جنہوں نے مجھے قرآن مجید پڑھایا اور یہ قرآن مجید کا پودا میرے دل میں لگایا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا
میں جس طرح ان کو عزت دی ہے اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اعزاز اور اکرام جو ہے انہیں جنت میں نصیب فرمائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کا احسان ہے. تو اگر واقعی کسی انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں شخص نے میرے اندر ایمان باللہ کا پودا لگایا تھا تو واقعتاً اس کے لیے وہ گریٹفل ہوگا. قرآن مجید کا پودا لگایا تھا اس کے لیے گریٹفل ہوگا. تو اب دل کو پہلے صاف کیا اور اس کے بعد پھر ایمان کی بارش کی اس کے اوپر. اب کیا ہوگا؟ اندر ایمان کا پودا لہلہائے گا. اور اصل میں اس کا جو سینس ہے وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ انسان اگر منافقت کے مرض میں مبتلا ہو بھی جائے تو پھر کبھی یہ نہ سمجھے کہ اب میں تو کبھی نیک بن نہیں سکتا. نہ صرف یہ کہ وہ نیک نہیں بن سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو اعلیٰ ترین مقامات ہیں وہ بھی اس کے لیے کھلے ہوں گے. سورہ نساء میں ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین. صالحین کون ہیں؟ عام نیک لوگ. پھر انہی میں اونچے درجے کے زیادہ ایکٹیو جو لوگ ہیں وہ شہداء ہیں. اور پھر وہ لوگ کہ جو ایمان میں گہرائی رکھتے ہیں اور ڈیپتھ رکھتے ہیں سوچ میں، ایمان میں، وہ کیا ہے؟ وہ مقام صدیقیت پر فائز ہوتے ہیں. تو جو مقام نبوت ہے وہ تو خالص اللہ تعالیٰ کا وابی ہے اور اس کا اب دروازہ بند بھی ہو چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر. باقی جو بلند ترین مقامات ہیں، مقام صدیقیت ہو، مقام شہادت ہو، وہ بھی کھلا ہے. اگرچہ آج وہ اپنے آپ کو نفاق کے اندر مبتلا پائے. محنت کرے، ہمت کرے اور ہی کین گو ٹو دیٹ لیول. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہ اپنے رب کے ہاں صدیقین اور شہداء کے اندر شامل ہوں گے. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر بھی ہوگا اور ان کی روشنی بھی ہوگی. وہ روشنی جس کا ذکر جو ہے وہ پیچھے آ چکا ہے کہ اہل ایمان کو وہاں پر روشنی ملے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ چونکہ ماضی جو ہے اس میں یہ منافقت میں مبتلا رہے، جب توبہ ہو جاتی ہے تو نہ صرف یہ کہ گناہ دھو دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اور جو ایمان والوں کو روشنی ملے گی وہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی پوری عطا فرمائے گا. لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے. اولئک اصحاب الجحیم، یہ اہل جہنم ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.